بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیٹڈ 25 جون 2020. کلاس اینڈ سبجیکٹ 10th انگلش. ٹاپک ایبلی. آتھر عبدالغنی شیخ. اسکول BHS کھمریال. ٹیچر محمد رمضان اہنگر. پیج نمبر 128. کل تک ہم نے پڑھا ابھی کی سادگی کیا ہے، وہ رخسانہ کے لیے کیا کر رہی ہے. زلزلہ ترکی میں ہوتا ہے اور وہ روتی ہے کہ سری نگر میں رخسانہ کا کیا حال ہوگا. اب دوسرا چیپٹر اس کا کیا ہے، ڈولما، جو ان کی نیبرنگ لڑکی ہے ڈولما، وہ دہلی میں رہتی ہے اور کچھ مدت کے بعد وہ واپس آتی ہے. شی ریٹرنز ٹو ہر ہوم. اور یہاں سے چند دن کے بعد ڈولما آتی ہے ابلی کے پاس اسے ملنے کے لیے. تو ابھی اسے پوچھتی، اچھا کیا آپ ڈیلی میری رخسانہ کے پاس جاتی تھی، کیا اسے ملتی تھی؟ تو وہ ڈولما کیا کہتی ہے کہ ابھی میں تو اکثر دہلی میں رہتی ہوں، دہلی بہت دور ہے سری نگر سے، اور رخسانہ جو ہے وہ سری نگر میں رہتی ہے، تو میں اسے کیسے ملتی. لیکن واپسی پر جب میں آ گئی تو میں صرف 2 دن only for 2 days I stayed in سری نگر. تو وہ اسے پھر کہتی کہ آپ اسے ملے ہی ہوگی، آپ نے اسے دیکھا ہوگا. تو وہاں پر ان کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے. ڈولما سمائلڈ، وہ ہنستی ہے. Where have you come from, ڈولما؟ I live in Delhi, اماں. Oh, then you must be meeting Roxana every day. Amma, Delhi is very far from Srinagar. Have you never met Roxana? Every sight in disappointment. I spent 2 days in Srinagar on my way here. I tried to meet Roxana but couldn't locate her house. Amma. یہ ان کی بات چیت ہوتی ہے آپس میں. Oh, what have you done? Abli was miffed. You were in Srinagar and could not find the house of my granddaughter. Dolma kehti is a very big city. My sister-in-law interpreted. It has a population of 5 or 6 lakhs. Abli, how will people know where someone lives unless they have the complete address? Everyone says the same thing. Abli's tone became serious and her eyes filled with tears. اب آنسو بہتے ہیں اس سے رخسانہ کے لیے جب وہ سنتی ہے کہ ڈولما نے 2 دن سری نگر میں گزارے لیکن میری رخسانہ کے ساتھ اس نے ملاقات نہیں کی. She did not meet رخسانہ. So the eyes of Abi were filled with tears. پھر کاگا، اس کا بردر کہتا ہے کہ کاغذ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اس کی اس سمپلسٹی کا، سادگی کا فائدہ یہ اٹھایا کہ مجھے کہیں جانا تھا for 2 days، تو میں نے اپنا گن جو ہے کچن میں رکھا. I kept my gun in the kitchen. اور 2 دن کیا ہو گیا، there was a battalion of children in our محلہ. They came daily to our home to play with our children. تو اب ابھی نے کیا کیا، 2 دن وہ گن کو اپنے پاس رکھی ہے. 2 دن she did not sleep. اس نے تو سویا بھی نہیں ہے. And did not allow any child to touch the gun. کسی کو allow نہیں کیا to touch the gun. اس نے گن کو بالکل اپنے پاس 2 دن رکھا تاکہ کوئی بچہ اس کے ساتھ نہ چھیڑے، کوئی بچہ مرنے نہیں پائے. حالانکہ گن جو تھا وہ لوڈڈ نہیں تھا، وہ خالی تھا، اس میں کوئی کارتوس وغیرہ نہیں تھی. لیکن کاغا کہتا ہے کہ پھر بھی اس کی سادگی کا میں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ گن اس کے پاس رہا. 2 دن کچن میں گن رہا اور اس نے کسی کو ایلو نہیں کیا کچن میں بیٹھنے کا. حالانکہ اس کی سادگی اتنی ہے کہ ابھی گن کو اٹھا کر کسی دوسرے کمرے میں رکھ سکتی تھی، لیکن نہ اس نے گن نکالا، نہ کسی بچے کو ایلو کیا کچن میں بیٹھنے کا.
اور پھر تیسری بات جو کہتا ہے اس کا بردر کاغا، وہ کہتا ہے کہ بچے جو چلڈرن ہمارے ہاں آیا کرتے تھے، دے کٹ دا اولڈ بکس، وہ پرانی کتابوں کو کاٹتے تھے، کاپیز جو ہوتی تھی ان کو کاٹتے تھے، پھر وہ بوٹس بناتے تھے ان سے، اور کچھ تماشے نخری بناتے تھے، بورڈز بناتے تھے۔ تو میرے پاس کچھ آفیشیل کاغذ تھے، تو میں نے یہ آفیشیل پیپرز جو تھے ابی کو حوالہ کیے، اور کہتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ اگر ان کو کاٹا گیا، if these papers were damaged I would be channelized، تو مجھے پھر جرمانہ دینا ہوگا یا مجھے سزا ملے گی۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ ابی نے اپنے پاس یہ پیپرز اس طرح رکھے جیسے کہ تعویذ کو ساما جاتا ہے، ایسے اس نے ابی نے اس پیپر کو سیو کیا کہ کسی بچے کو ایلو نہیں کیا کسی کاغذ کے ساتھ ٹچ کرنے کا۔ تو اس طرح اس کے آفیشیل پیپر جو ہے وہ محفوظ رہ گئے۔ تو ان 2-3 چیزوں سے ہمیں آتھر یہ سمجھاتا ہے کہ پرانے لوگ کتنے سنسیئر ہوتے ہیں اور ان کے اندر کتنی سادگی ہوتی ہے، یہ دوسری کی بات پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ تو ایک طرف وہ گن کی رکھوالی کرواتا ہے کاغذ، دوسری طرف اپنے کاغذ کو سیف بناتا ہے آفیشیل پیپرز کو، اور ابھی کسی بچے کو یا بڑے کو ایلو نہیں کرتی ہے کہ she will touch the papers or he will get any one of the papers۔ تو کل دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ السلام علیکم۔